میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جس کا میں عبادت کرتا ہوں، اور وہی بہترین رزق دینے والا ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اپنے معاملات سے ہوشیار اور چپ نہ رہنا اور سوچ سمجھ کر کام کرنا سعادت کی کنجی ہے۔ حسد اس شخص کی طرح ہے جو اپنے دشمن کو پتھر مارنے کے لیے پتھر پھینکے، لیکن وہ پتھر دشمن کو لگنے کے بجائے ان کو مجروح کر دے اور دشمن کو دیکھ دیکھ کر ہنسے۔ جو ایمان رکھتا ہے کہ آخر دنیا سے بہتر ہے، وہ سب احتیاط کر سکتا ہے۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ جس کا لباس باریک اور ہلکا ہوگا، اس کا دین بھی ضعیف ہوگا۔ مال حرام سے صدقہ دینے والا ناپاک کپڑا پیشاب سے دھونے والے کی مثال ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے، اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر تو اس قدر نماز پڑھے کہ پشت خم ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ بدن ہلال بن جائے، ہرگز فائدہ نہ پائے گا جب تک مال حرام سے پرہیز نہ کرے گا۔ بازار کے اندر ذکر الہی میں مصروف شخص مردوں میں زندہ کی مثال، مغروروں میں غازی کی مثال اور خشک درختوں میں سرسبز کی مثال ہے۔ تکلیف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو۔ خالق سے ایسا معاملہ کرو جیسا کہ تم اپنے غلام سے اپنے لیے کرانا چاہتے ہو۔ خود بھوک سے کم کھاؤ تاکہ قوت عبادت اور صحت میسر آئے۔ زیادہ کھائے گا تو خواہش نفس کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ یہ عبادت سے غافل ہوگا اور یہی نفس کی خواہش ہے۔ مجلس میں تکیہ لگا کر بیٹھنا مکروہ ہے اور نشان تکبر مگر بعد باعزم۔ دعوت قبول کرنے میں امیر و غریب کا فرق مت کرو۔ راہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت رد نہ کر۔ بھوک سے پہلے کھانا مکروہ بھی ہے اور مذموم بھی ہے۔ کھانے میں عیب مت نکالو، نہ پسند ہو تو مت کھاؤ۔ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کرو۔ دعوت بنیت سنت اور فقیروں کی راحت کے خیال سے کرنی چاہیے، نہ کہ برائی اور شہوت کے لیے۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ عابد کو کھانا کھلانا عبادت میں مدد کرنا ہے، اور فاسق کو کھانا کھلانا فاسق میں مدد کرنا ہے۔ وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں امیر بلائے جائے اور مسکین نہ بلائے جائے۔ براہ مہربانی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔